بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل الکفر ملت واحدہ. یہ سارے کافر سارے مشرک جو ہیں اصل میں ایک ہی ملت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سارے انسانوں کو آدم علیہ السلام کی نسل سے چلایا ہے اور ان میں سے کچھ مومن ہیں اور کچھ کافر ہیں. بس دو ہی گروہ میں پوری انسانیت بٹی ہوئی ہے. کچھ ماننے والے ہیں اللہ کے اور کچھ نہ ماننے والے ہیں. اصحاب الجنہ و اصحاب السعیر، ایک گروہ نے جنت میں جانا ہے اور ایک جہنمی گروہ ہوگا. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، ہر جگہ یہی کہ جنت والے اور جہنم والے ایک جیسے نہیں ہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے صحیح معنوں میں کامیاب ہیں. جنت والے صحیح معنوں میں کامیاب ہیں. یہ ہے کامیابی، اصل کامیابی. فوز العظیم، فوز الکبیر کہا گیا کبھی، یعنی بہت بڑی کامیابی، بہت ہی بڑی کامیابی. اور جس کو اللہ کہے بڑی کامیابی وہ کیا چیز ہوگی آپ خود سوچئے. کہیں مالک فرماتا ہے ان کافروں اور مشرکوں کے بارے میں تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، تم ان کو ایک جمعیت دیکھتے ہو لیکن ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، آپس میں ایک نہیں ہے. ظاہری بات ہے، اصل جو محبت ہے وہ تو ایمان عقیدے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اللہ کے ساتھ محبت کی وجہ سے، الحب للہ والبغض للہ جب یہ پیدا ہوتی ہے، اس نے ایمان کی حلاوت کو چکھا اور وہ صحیح معنوں میں مومن ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے نفرت کرے، بغض رکھے. تو یہ میں تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ بات آئے کہ یہ جتنے مسائل ہمارے ملک کے ہیں یا پوری دنیا کے اندر، ان کو پرماننٹ مستقل بنیادوں کے اوپر حل کرنے کی کوشش کرو. اللہ کے بندو، عارضی حل ڈھونڈتے ہو تو تم ایک مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہو، کبھی تو وہ حل ہی نہیں ہوتا ہے، اور اگر وہ حل ہو بھی جائے تو ہزار مسئلے اور کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جاتے ہو. تو یہ مسئلہ ہے آپ کا. مجھے ابھی تک یاد ہے، یہ میرے خیال میں 2015 کی بات ہے یا اس کسی وقت کی، کہ عمران خان کا ایک انٹرویو شائع ہوا تھا جس کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ جب میری حکومت آئے گی تو یہ دونوں ایک ہو جائیں گے، نواز شریف اور زرداری ایک ہو جائیں گے. تو اینکر نے پوچھا یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے، یہ تو بہت زیادہ دشمن ہیں. اور واقعی اتنے زیادہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تو اینکر کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا اور پوری دنیا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ دونوں پارٹیاں ایک ہو سکتی ہیں. کبھی نہیں ہو سکتا ہے کبھی. لیکن عمران خان کو بہت زیادہ یقین تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دلیل انہوں نے یہ دی کہ دیکھو جو مشن لے کے میں آ رہا ہوں انصاف کا اور ظلم کے خلاف، وہ ان دونوں کے خلاف ہے. تو ظاہری بات ہے جب ہماری حکومت آئے گی تو یہ دونوں ایک ہو جائیں گے. تو اس کی بات وہ کتنی سچی ثابت ہوئی. اور پرانا جب کلپ چلایا جاتا تھا تو حیرت ہوتی تھی کہ واقعی ان کی جو وہ آبزرویشن تھی اور وہ بالکل اندازہ بالکل درست تھا. بالکل اسی طریقے سے میں ایک بات ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں، اور یہ میرا کلپ ریکارڈ کے طور پر رکھ لو، ڈائری پر لکھ لو اور ہر جگہ سیو کر لو. یہی معاملہ ہوگا جب کبھی ایمان عقیدے کی دعوت اٹھے گی پاکستان سے، اصلی دعوت، توحید کی دعوت، اس قوم کا جو اصلی مرض شرک ہے اس کے خلاف جو توحید کی دعوت اٹھے گی تمام انبیاء کی سنت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے ایک طریقے کے مطابق، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ میں اس طرح اصلاح کر رہا ہوں جس طرح پہلے اصلاح ہوئی ہے، اور آئندہ جب کبھی اصلاح ہوگی اسی طرح ہوگی جس طرح میں کر رہا ہوں. تو بالکل یہ حقیقت ہے کہ اگر صحیح معنوں میں کوئی اپنا خیر خواہ ہے، قوم کا خیر خواہ ہے، ملک کا خیر خواہ ہے، تو اس کو آغاز کرنا پڑے گا دعوت توحید سے. کیونکہ یہ قوم ہے یہ اللہ سے صرف یہ نہیں ہے کہ ناواقف ہو گئی ہے، بلکہ بہت زیادہ ایمان عقیدے کی یہ دشمن ہو گئی ہے. اس کو اسلام کے نام کے اوپر اسلام کا دشمن بنا دیا گیا ہے. ہر چیز یہ سننے کے لیے برداشت کرتی ہے لیکن نہیں سننے کے لیے توحید کی دعوت. جس دور کے اندر، جس علاقے کے اندر یہ دعوت دی جائے اس کا ریئیکشن ہوتا ہے. جس ادارے کے اندر یہ دعوت دی جائے، یہ میرا تجربہ ہے. 38 سال پہلے میں نے جب فوج میں دعوت دی تھی اس کا ریئیکشن ہوا تھا. توحید کی دعوت کی وجہ سے انہوں نے فوج سے نکال دیا. تو آج بھی بالکل میں آج بھی اس کے اوپر قائم ہوں کہ اگر کوئی کہتا ہے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ توحید کی دعوت دیں، کہ ہم توحید کے ماننے والے نہیں ہیں. میں کہتا ہوں تم توحید کی دعوت دے کر دیکھو کسی ادارے کے اندر، وہ سول ادارہ ہو، وہ پولیس کا ہو، وہ رینجرز کا ہو، وہ فوج کا ہو، جس جگہ آپ توحید کی دعوت دیں گے وہ آگے سے ریئیکشن ہوگا. کیونکہ یہ توحید سے ناواقف قوم ہے، بلکہ اس کو دشمن بنا دیا گیا. اللہ ماشاء اللہ
کروڑوں میں ایک ہو جس کے اندر کوئی اللہ کی اصلی عزت ہو، اصلی وقار ہو، اور اس کے لیے وہ سٹینڈ کرنا یعنی چاہتا ہو یا سٹینڈ کرے، کوئی بڑے لیول کا آدمی ایمان عقیدے کی وجہ سے سٹینڈ کرے یا اس کا ساتھ دے، حق کا ساتھ دے، سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہ بالکل فراڈ ہے، یہ بالکل فراڈ ہے۔ یقین کیجئے جب توحید کی دعوت سامنے آئے گی، حق کی بات سامنے آئے گی، یہ تینوں ایک ہو جائیں گے۔ یہ میرا چیلنج ہے، عمران خان، زرداری اور یہ نواز شریف، ان کی ساری پارٹی یہ ایک ہو جائیں گے توحید کی دعوت کے مقابلے میں، کیونکہ توحید کی دعوت تو یہ کہے گی کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا داتا ایک ہے، اب نقلی داتا کی چھٹی، تمہارا مشکل کشا ایک ہے، اب نقلی مشکل کشا فارغ، اور تمہارا غوث ایک ہے، اب نقلی غوث کی چمڑی اتار دی جائے گی، اور تمہارا مالک، تمہارے نظر و نیاز کا مستحق صرف ایک اللہ ہے۔ اب یہ 11ویں، یہ 12ویں، یہ محرم کی سبیلیں، ان کو سور کے گوشت سے زیادہ جب ثابت کیا جائے گا قرآن سے، تو بتاؤ ان کے اوپر کیا بیتے گی۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی بات، جب یہ ثابت کر دیا جائے گا اور یہ دعوت دی جائے گی کہ یہ جو جمہوریت ہے یہ تو مشرکانہ نظام ہے، یہ تو کافرانہ نظام ہے، یہ ظلم اور زیادتی کا نظام ہے، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، یقین کیجئے یہ بت ہے، اس کی جو بھی حمایت کرتا ہے وہ بت پرست ہے، وہ اسی طرح کافر ہے جس طرح ہندو کافر ہیں۔ ایک بت اور مورتی کی پوجا کرنے والا اور جمہوریت کا رکھوالا یا جمہوریت کی سائڈ لینے والا بالکل ایک برابر ہیں۔ اور یہ شروع میں جب جماعت اسلامی کے وہ جو بانی مودودی صاحب نے یہی کہا تھا، لات اور منات کہا تھا، ان سے پوچھ لیجئے، ان کی اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے انگریز جا رہے ہیں، امریت جا رہی ہے، اب جمہوریت لا رہے ہو تو فرق کیا پڑے گا؟ ایک بت کو ہٹا کے دوسرا بت جب رکھو گے تو خیر تو نہیں آئے گی۔ ہاں، قرآن و حدیث کی بات اگر سامنے رکھو تو پھر وہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن پاکستان جب جمہوریت کے سارے تقاضوں کے تحت بن گیا تو مودودی صاحب نے پھر جمہوریت کی بت کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ کاش اپنی بات پر قائم رہتے، آج جماعت اسلامی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوتی اور ملک کے اندر وہ مصیبتیں نہ ہوتی، لیکن وہ جمہوریت کی بت کی پوجا کر کے انہوں نے پھر سب کے اندر مکس ہو گئے۔ اسی طرح حافظ سعید نے کیا، اسی طرح خادم رضوی نے کیا، یہ سارے اسی طرح اہل حدیث کر رہے ہیں، سارے مسلک کہیں نہ کہیں جمہوریت کے بت کی پوجا کرتے ہیں، اور اس کے لیے پھر ان کو کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے۔ شروع میں مودودی صاحب بھی کہتے تھے کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے عورت کو اپنا حکمران بنا لیا، کیونکہ جمہوریت کے اندر عورت حکمران بن سکتی ہے، حدیث نبی علیہ السلام کی انہوں نے پیش کی، لیکن جب جمہوریت کے اندر آئے تو اس کے بعد فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اس حدیث کی دھجیاں اڑا دیں۔ بالکل یہی الفاظ ہیں یہ فضل الرحمان صاحب کے، یہ بے نظیر کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ عورت تو حکمران نہیں ہو سکتی ہے، یہ سسٹم غلط ہے عورت، اور پھر یہاں مریم نواز کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیا۔ یہ ساری چیزیں فوٹو موجود ہیں، سارا کچھ موجود ہے، کیونکہ یہ جمہوریت کی وجہ سے ہے۔ اور اسلام کے اندر مظلوم جو ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ قانون اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اور جو ظالم ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، کیونکہ قانون اس کے خلاف جاتا ہے، قانون کی بالادستی ہوتی ہے۔ لیکن جمہوریت کے اندر مظلوم انتہائی کمزور ہے اور ظالم انتہائی طاقتور ہے، یہ دو نظام ہیں۔ جمہوریت خالص طاغوتی نظام ہے، شیطانی نظام ہے۔ اس وجہ سے جب توحید کی دعوت ہم سامنے لا رہے ہیں الحمدللہ، اسی کے لیے 38 سال پہلے میں نے یہ توحید کی دعوت، اس سے پہلے اس دور کے اندر جو مشہور عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی دعوت اٹھائی ہے، صحیح معنوں میں سارے فرقوں کا رد کیا، ان کے کافرین کے اوپر چوٹ پڑی، چیخ اٹھے تھے، اور وہ بھی آرمی افسر تھے الحمدللہ۔ یہ آرمی افسر کے حصے میں یہ چیز آئی، آرمی افیسرز، میری آپ کی سے یہی ہے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھو سنو۔ اب تو گوگلز کے اوپر یعنی ہر جگہ، یہاں یوٹیوب کے اوپر ان کے بیانات موجود ہیں، تاکہ آپ کو ایمان عقیدے کی سمجھ آئے۔ یہ فضل الرحمان آپ کو نہیں بتائے گا، یہ طاہر القادری آپ کو نہیں بتائے گا، یہ طارق جمیل آپ کو ایمان عقیدے کی بات نہیں بتائے گا، یہ تو شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ تقی عثمانی ہوں یا ڈاکٹر اسرار ہوں یا مودودی ہوں یا ذاکر نائک ہوں، جو بھی ہیں، ان کے اندر یعنی 100% ایمان خالص نہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شرک کے اندر کسی کا لگاؤ ہے، اندر خانے یا اوپر سے، سب کچھ اسی وجہ سے خیر نہیں آ رہی ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ فوج کے حصے میں یہ بات آئی ہے، فوج اس مسئلے کو اٹھا سکتی ہے، کیونکہ عالم دین ان کے پاس موجود ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ان کے پاس لٹریچر موجود ہے، اور ہر فرقے کا رد قرآن و حدیث سے ہے، کسی اپنی وجہ سے نہیں ہے۔ لہٰذا ان کو بٹھاؤ، مذاکرات کرو، ٹی وی کے اوپر، ریڈیو کے اوپر، اور تاکہ پبلک کے اندر یہ باتیں ہیں
عوام اس کو جانے کہ کتنے فریبکار یہ لوگ ہیں اور یہ جمہوریت کا نظام کتنا مشرکانہ نظام ہے، اور اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑاؤ۔ اللہ کے بندو، اسلام حق دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، تمہاری ساری پریشانیوں کا حل اس کے اندر ہے۔ تم اس کو ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھو، اگر چٹکیوں کے اندر تمہارے سارے قرضے نہ حل ہو گئے تو مجھے جو چاہو سزا دو، میں اس کے لیے تیار ہوں، اور تمہارے کتنے مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں گے، اور جو اس کے مخالف ہوں گے وہ مخالفت میں ایکا کریں گے، اور جو اس کی طرف آ جائیں گے، اس نظام کی طرف آ جائیں گے، وہ آپس میں بائی بائی بن جائیں گے۔ یعنی جہاں یہ سارے اکٹھے ہو کے اس کے دشمن بنیں گے، یہ بھی پوری طرح چانس موجود ہے۔ اور اگر یہ اسلام قبول کر لیں، فضل الرحمان، نواز شریف یا عمران خان یا شہباز شریف میں سے جو بھی اسلام قبول کر لے گا، وہ آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے۔ یہ طریقہ ہے اللہ کے بندو۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔